الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی ہمیں دل سے بھی مسلمان بنائے۔ دل سے مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جب اور جہاں جو چیز دیکھیں اس پہ دل میں دکھن پیدا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ حالات ہی ایسے ہیں یا دین میں اتنی سختیاں نہیں ہیں، دین میں آسانیاں ہیں۔ وہ دین میں جو آسانیاں ہیں وہ بہت ہی مختلف چیزیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کے احکامات کی حکم عدولی ہو، اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے برخلاف کوئی چیز ہو اور اس پہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، اور عقل خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پیدا ہوتی ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ علماء کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے دل میں میل پیدا ہونے لگتا ہے۔ کسی ایک جگہ بیٹھیں، وہاں پر یہ بات ہو کہ یہ مولویوں کا کیا دھرا ہے، تو سب کے سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر تاریخ پوچھی جائے کہ تاریخ کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے، تو وضاحت بہت کم لوگ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی عقل کے حساب سے دیں گے۔ یہ تاریخ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور اس تاریخ کا تعلق بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ ہمارے یہاں جنگ آزادی جب ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی 1857، 1724 میں انگلینڈ سے انگریز یہاں آنا شروع ہوئے۔ اس وقت یہ جتنی سارک کنٹریز ہیں یہ کم و بیش ایک میں ضم تھیں، اور اس کا نام تھا ہندوستان۔ تو انڈیا آنی شروع ہوئی، کچھ کراچی کے بندرگاہ پر، کچھ بامبے کے، کچھ کولمبو کی طرف آئے، اور 1748 میں باقاعدہ طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ انہوں نے تجارت شروع کی۔ تجارت میں یہ تھا کہ سب سے پہلے مارکیٹ کیپچر کرنے کا ذہن میں ہوتا ہے کہ جس نے مارکیٹ اپنے ہاتھ میں کر لی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو سستی چیزیں وہاں سے لا کے اور یہاں بہت کوڑیوں کے دام میں وہ فروخت کرتے تھے، لوگوں کے دل میں جگہ ہونے لگی کہ یہ ہیں ہمارے اصل خیر خواہ۔ جب خیر خواہی اندر پیدا ہو گئی، حالات ایسے ہوئے، جنگ آزادی ہوئی، تو 1876 میں پھر مختلف مکتب فکر وجود میں آنا شروع ہوئے۔ ایک اسکول آف تھاٹ بنا علی گڑھ کا، جہاں پر سر سید احمد خان تھے، وہاں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، طلباء نے، اور انہوں نے پھر ان کی ایک اپنی سوچ جو آج تک یونیورسٹیز میں ہے، کالجز میں ہے، اسکولوں میں ہے۔ میں ہمارے یہاں کا دینی نظام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں میری اسکولنگ ہوئی کلثوم بائی ولیکا میں، ون آف دا بیسٹ اسکولز ان سٹی۔ کلثوم بائی ولیکا کے بعد وہاں کا تو اتنا یاد نہیں ہے، اس کے بعد پھر پی آئی اے ماڈل اسکول میں پڑھائی ہوئی۔ وہاں سے کچھ عرصہ جدہ میں پاکستان ایمبیسی اسکول اور برٹش اسکول میں پڑھا۔ وہاں سے پھر کالج میں داخلہ ہوا، یہاں آ کے پھر یونیورسٹی پڑھی، پھر ایم بی اے وغیرہ، میڈیکل، یہ سب تعلیم ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر قرآن حکیم لازمی تعلیم کے طور پہ ہمارے یہاں کوئی سبجیکٹ نہیں تھا۔ قرآن کی تعلیم ہوتی تھی،
ابتدائی اس میں پہلا پیریڈ جن ٹیچر کا تھا وہ اسلامیات کے نام سے تھا، 45 منٹ کا اس کا دورانیہ تھا، اس میں اسلامیات بھی تھی، اس میں ہم 25 بچے اس کلاس میں تھے۔ شروع میں قرآن حکیم پڑھتے تھے ایک ایک لائن، اور جو ٹیچر ہمیں پڑھاتی تھی، یہ میں آپ کو 8ویں کلاس تک کا بتا رہا ہوں، جو ٹیچر پڑھاتی تھی وہ ٹیچر جیسے کوئی گلی محلوں کے بچوں کو پڑھانے والی ہوتی ہے، وہ اسلامیات کی ٹیچر تھی، اور وہ پھر وہ حال کرتی تھی قرآن حکیم کا جب عقل آئی۔ اب اس دور کو اگر یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہی ابتدائی دور تھا جس میں تجوید صحیح ہوتی ہے، جس میں زیر زبر پیش صحیح ہوتا ہے، وہی صحیح نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور وہ طرز بھی وہ تھا۔ سب جانتے ہیں خواتین کا کیا طرز ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ اس طرح سے کوئی قرآن حکیم کی تعلیم نہیں تھی۔ جب یہ وقت گزرتا چلا گیا، آج کے دور میں آپ دیکھیں LLB یہ لیجسلیٹو ایک ڈگری کہلاتی ہے، یہاں پر اسے کہتے ہیں بیچلر آف لا۔ اسلامی ریاست ہے ہماری، لیکن بیچلر آف لا LLM تک اسلامک اسٹڈیز تو بیچلر آف لا کے شروع کے 3 سالوں میں ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے دوستو، کیا جج قرآن پڑھے گا، کیا اس کا ترجمہ پڑھے گا، کیا وہ اس کے متعلق فیصلہ کرے گا، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں اور علماء کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس پہ پھر تنقید ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عالم، علم والا اور کوئی فنون کا ماہر عالم نہیں کہلاتا۔ دوسری چیز جسے مولوی کہتے ہیں، ایک زمانے میں یہ ڈگری ہوتی تھی، اور علامہ خیالی کے دور میں جھنڈا لگتا تھا گھر کے اوپر، جہاں کوئی عالم ہوتا تھا مولوی ہوتا تھا۔ مولوی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مولاوی، مولا کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ والا۔ اس روح سے ہم سب کو مولوی ہونا چاہیے، اللہ والا ہونا چاہیے۔ پھر میرے دوستو ہوا یہ کہ 1876 میں 3 اسکول آف تھاٹس کا بریلوی مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اہل حدیث کے مدرسے کی بنیاد رکھی رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ ان تمام کے اسکول آف تھاٹ 1876 کے بعد شروع ہوئے، اس سے پہلے کوئی کسی اس کی طرف نہیں تھا۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی پہلے تو یہ نہیں تھا، یہ بعد میں کہاں سے آ گئے، تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ NED انجینئرنگ کالج بھی پہلے نہیں تھا، اس کے پاس ہونے والے NEDین کہلائے، ڈاؤ والے میڈیکل جنہوں نے کیا ہے وہ ڈاؤ والے کہلائے۔ کوئی یہ کہ کیوں کہلائے ڈاؤ والے، بھائی میڈیکل کے ہی ہونے چاہیے، بھائی اس لیے کہلائے کہ کالج بعد میں، جب کالج میں پڑھا ہے تو کہلائیں گے نا۔ تو بہرحال یہ اسکول آف تھاٹ بنے۔ اب انگریز نے، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی دیوار قائم کر دی۔ پہلے سبجیکٹ ہوتے تھے، یہ تمام تعلیمی نظام کا ایک ہی سبجیکٹ تھا 1875 تک، اور وہ کیا تھا؟ اس میں قرآن بھی تھا، اس میں ترجمہ بھی تھا، اس میں تفسیر بھی تھی، اس میں حدیث بھی تھی، اس میں نحو بھی تھا، اس میں صرف بھی تھا، اس میں تجوید بھی تھی، اس میں منطق بھی تھی، اس میں دلائل بھی تھے، بوستان بھی۔ یہ تمام تر علوم کا مجموعہ تھا وہ جو پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب اس کو الگ کیا جائے، تو لہٰذا اسلامی تعلیم الگ کر دی گئی، اور جو عصری علوم کہلاتے ہیں وہ الگ کر دیے گئے۔ سائنس کو الگ کیا، فزکس کو الگ کیا، کیمسٹری، بایولوجی، اور اسی طرح کے علوم کو الگ کیا۔ دین کو، جب دین کو الگ کیا تو اب انہیں ضرورت ہوئی احیاء العلوم کی، کہ اب اگر اس کی نگرانی نہ کی تو پھر یہ سب غلط ملت ہوگا، یہ خلط ملت ہو کے پھر یہ نظام کچھ اور بن جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے پھر مدارس کی بنیاد قائم کی، جنہوں نے درس نظامی مولانا نظام صاحب نے، نظام الدین نے، سہالوی نے یہ شروع کیا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ اسلامی علوم شروع کیے۔ میرے دوستو، آج مدارس میں اولین طور پہ جب بچے کو داخل کیا جاتا ہے 3 سال اس کے صرف عصری علوم کے ہیں، کہ وہ سائنس پڑھے، وہ معاشرتی علوم پڑھے یعنی سوشل اسٹڈیز پڑھے، اور وہ حساب پڑھے، میتھمیٹکس پڑھے۔ ہمارے یہاں یہ سب ہے۔ میں ایک زمانے میں جامعہ امدادیہ کے
وہ محتمم تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی شفقت فرماتے تھے. تو ان کے پاس صدر پرویز مشرف صاحب کے پاس سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں، انہوں نے ایک چیز شروع کی تھی کہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ مدارس میں بھی شروع ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جب بچہ نکلے تو وہ کسی قابل ہو، کچھ کرنے کے قابل ہو، ووکیشنل ٹریننگ دی جائے انہیں. تو حضرت نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہمیں تو اس کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ کر لیں گے، آپ کی تجویز اچھی ہے. کہہ لیں نہیں، ہم لوگ آئے باقاعدہ اس کا پلان کرنے. پھر انہیں آیا تھوڑا سا غصہ. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ صدر صاحب سے یہ کہہ دو کہ ایک شرط پہ ہم یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شروع کریں گے، ووکیشنل ٹریننگ بھی شروع کریں گے، فزکس بھی شروع کریں گے، میتھمیٹکس بھی شروع، سب کچھ شروع کریں گے ہم، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ آپ شروع کر دیں، ہم یہاں شروع کر دیں گے. آپ تمام میڈیکل کالجز میں قرآن اور اس کی تفسیر شروع کر دیں، تمام انجینئرنگ کالج میں قرآن حدیث اور اس کی تفاسیر شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں پہ عالم بنائے جاتے ہیں. اب مدارس میں، وفاق المدارس کے زیر انتظام جتنے مدارس ہیں ان سب میں میٹریکولیشن کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن کسی ایک یونیورسٹی میں، کسی ایک میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں میرے دوستو یہ المیہ ہیں، کہیں پر قرآن کی تعلیم بھی لازمی نہیں ہے، کہیں اسلامیات بھی لازمی وہ سبجیکٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. وہی ایک روایتیں، وہی ایک واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو ان کے بدن پہ کیچڑ پھینکی گئی، وہی پرانی ابھی تک چلی آ رہی ہے. وہ جو تاریخ اصل میں بتانی چاہیے، وہ جو محبت ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے دلوں کے اندر، اس محبت کی کمی ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو بتانے والے ہیں ہمارے یہاں کم سے کم ہر ایک لیڈر کو نماز پڑھانی آنی چاہیے، جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، نکاح پڑھانا آنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک طبقے کا کام ہے، تو میرے دوستو اگر ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، اگر ان علماء کو ختم کر دیا جائے، تو میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں لوگ جنازہ پڑھوانے کے لیے مولوی تلاش کریں گے. تو اس پر توجہ دی جائے. توجہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی بات ہو وہاں بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم ایک جگہ گئے تھانے میں، وہاں پہ جو بھی افسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ کہنے لگے کہ ہم تو وہ ہیں کہ قبر تک بھی نہیں چھوڑتے، ہم اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں سسٹم ہے. میں خاموش رہا کافی. اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا کہ آپ قبر تک تو چھوڑ دیتے ہیں نا؟ میں نے کہا ہم قبر کے بعد بھی نہیں چھوڑتے. کہنے لگے اچھا. میں نے کہا ہم قبر کے بعد تک نہیں چھوڑتے، یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی، ورنہ آپ سے ایک رائی برابر فیور نہیں چاہیے. انشاءاللہ جس کو فیور دینا ہوگا وہ ہمارے پاس آ کے فیور دے گا. کہنے لگے آپ قبر کے بعد کیسے نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا ہمیں آخر میں یہ بلاتے ہیں کہ دیکھیے قبلے کا رخ صحیح ہے، چہرے کا رخ صحیح ہے، قبلے کی طرف ہے، یہی کرنا ہے یا اور کچھ بھی کرنا ہے؟ تو پھر ہم بتاتے ہیں. ہم سے مراد یہ کہ جو اہل علم جن کو سمجھتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہاں چہرہ ٹھیک ہے، بس یہ ہے آخری منزل. میں نے ہم وہاں تک نہیں چھوڑتے. اللہ نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی، اس پہ ایک عجیب کیفیت ہوئی. اس نے کہا لائیے پین دیجیے، بتائیے کیا کام ہے آپ کا. جن کی تو جان چھڑاؤ جلدی سے جائیے. تو قبر تک بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. بہرحال میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ کہ دین کی محبت پیدا ہو، اسلام کی محبت پیدا ہو. وآخر دعوانا. اس سلسلے میں اور بھی بات ہے، تاریخی بات ہے. جو محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جب یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اور کیا کیا پروپیگنڈا پھر لوگوں نے ان کے خلاف کیا. ان کو کہتے ہیں کہ سومناتھ کے مندر سے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جواہرات چرائے تھے، سونے کی مورتی چرائی. یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی میری تحقیق ہے بہت دقیق قسم کی. محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے ایاز، سب جانتے ہیں. ایاز کا ایک بیٹا تھا محمد. محمود غزنوی ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، بلایا کہ پانی ختم ہو گیا، او ایاز کے لڑکے پانی لے کے آ. یہ سن 1021 ہجری کا عیسوی کا واقعہ ہے، آج سے 1600 سال پہلے، آج سے تک کم و بیش نہیں، 1001 20 جی ہاں 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے.
تو محمود غزنوی کے جب غلام ایاز کے بیٹے کو بلایا محمود غزنوی نے، تو ایاز آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیشہ آپ نے میرے بیٹے کا ادب سے نام لے کے بلایا ہے، آج پہلی دفعہ آپ نے کہا ایاز کے لڑکے پانی لے کے آ۔ کہنے لگے اس لیے کہ آج میں وضو سے نہیں تھا اور تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے۔ ان لوگوں نے یہ محبت تھی۔ 1000 سال پہلے ظاہر شاہ کی حکومت تھی، 1000 سال بعد 1974 کی بات ہے، ظاہر شاہ کی حکومت ہے، زلزلہ آیا افغانستان کے ایک علاقے میں، قبریں سب تہس نہس ہو گئیں، دیکھا ایک قبر ٹوٹی ہوئی ہے لیکن وہ چاروں طرف سے سلامت ہے۔ اس کی صاحب قبر کو جب دیکھا گیا تو وہ ایسے تھے جیسے آج تحقیق ہوئی تو پتہ چلا محمود غزنوی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ اور شہاب الدین غوری وغیرہ کے واقعات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔